بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم لیول 2 کا یونٹ 3 سٹارٹ کریں گے، لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اس یونٹ کی جو ووکیبلری ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا، تو یونٹ 3 کا سب سے پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے کم بائی. کم بائی کی اردو میننگ ہے ملنا. اسی طرح انگلش میں وزٹ، میٹ اور obtain. رینی برساتی، ویٹ damp, showery, raining. Degree, sanad, amount, level, scale, grade or extent. Windy, Hawaii. Breezy, stormy, gusty. Cloudy, badali. Dull, hazy or gloomy. Sunny, dhoop. Light, luminous, bright. Celsius, a measuring scale of temperature. Fahrenheit, a measuring scale of temperature. تو ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے. انسان کا جو نارمل ٹمپریچر ہے وہ 98 ڈگری فارنہائٹ ہے، جو کہ 37 ڈگری سیلسیس کا برابر ہوتا ہے. Versus, against, in opposition to, following, coming after, next, subsequent. Temperature, a relative measure of degree of hotness and coolness. ٹمپریچر کے بعد ہے warm, hot, not cooled, humid. Cool, chilly, breezy, cool or freshen. Report, information, statement, change, alter, modify or vary. Forecast, predict, estimate, calculate or foretell. Thunderstorm, shower, cloud burst. Decide, make a decision, resolve. Dry, waterless, arid, dehydrated. Geographical, physical, environmental, of geography. Vacation, retreat, holiday, break. Symbol, sign, character, figure. Prepare, get ready, arrange, organize, probably, maybe, most certainly, possibly. تو یونٹ 3 سٹارٹ کرتے ہیں. The weather is terrible. یہ جو ویدر ہے، یہ جو موسم ہے، یہ ناخوشگوار ہے. ٹیریبل کی معنی ہے یہاں پر ناخوشگوار. سکیلا comes by to see Gloria. سکیلا آتی ہے تاکہ گلوریا کو دیکھے، گلوریا سے ملے. They talk about a party. وہ پارٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں. Last night، گزری ہوئی رات کی جو پارٹی ہے. And about the weather، اور موسم کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو گلوریا کہتی ہے ہائی سکیلا، come in. ہائی سکیلا، اندر آؤ. Why don't you go to the party last night؟ آپ لاسٹ نائٹ پارٹی کیوں نہیں گئی تھی؟ سکیلا جواب دیتی ہے بیکاز، کیونکہ اٹ واز سو کولڈ اینڈ رینی. موسم بہت ٹھنڈا تھا اینڈ بارش ہو رہی تھی. گلوریا، دیٹس ٹو بیڈ، یہ تو بہت برا ہوا. اٹ واز اے ریئلی گڈ پارٹی، یہ یقینی بہت اچھی پارٹی تھی ہے. وائی ڈونٹ وی گو فار اے واک دس آفٹرنون؟ سکیلا، ہم اس آفٹرنون کو واک کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ آئی نیڈ سم ایکسرسائز، مجھے کچھ ایکسرسائز کی ضرورت ہے. تو پھر سکیلا جواب دیتی ہے گو فار اے واک کے لیے چلنا. بٹ اٹس سو کولڈ آؤٹ، لیکن باہر موسم بہت ٹھنڈا ہے. گلوریا کہتی ہے کولڈ آؤٹ، باہر موسم ٹھنڈا ہے. واٹس دا ٹمپریچر کیا ہے؟ سکیلا کہتی ہے اباؤٹ 50 ڈگریز، تقریباً 50 ڈگریز. گلوریا 50. دیٹس ناٹ کول، یہ کول نہیں ہے، یہ ٹھنڈا نہیں ہے. جسٹ ویٹ انٹل ونٹر. سکیلا صرف سردی کے موسم کے لیے ویٹ کرو، سردی کے موسم تک ویٹ کرو. سکیلا وائی، کیوں؟ گلوریا ویل، اچھا. اٹ سنوز اے لاٹ، بہت برف باری ہوتی ہے. اینڈ سم ٹائمز اٹس ویری کول، اور کبھی کبھار موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. لاسٹ ونٹر، گزرے ہوئے ونٹر کو، اٹ واز 10 ڈگریز فار 3 ویکس. موسم جو تھا وہ 10 ڈگریز تک آ گیا تھا 3 ہفتوں کے لیے. اینڈ اٹ واز windy too، اور اس میں ہوائی بھی چل رہی تھی. سکیلا، دیٹ ساؤنڈز آفل، یہ تو فضول بات لگ رہی ہے. گلوریا، اٹ wasn't all that bad، اتنا خراب بھی نہیں تھا. The sun was out almost every day. سورج جو تھا وہ تقریباً ہر دن نکل رہا تھا. سکیلا، لک اٹس ریننگ اگین، دیکھو پھر بارش ہو رہی ہے. دس ویدر از ٹیریبل، یہ جو موسم ہے یہ ناخوشگوار ہے. گلوریا کہتی ہے وائی ڈونٹ وی جسٹ سٹ ڈاؤن، تو ہم پھر بیٹھتے کیوں نہیں ہے. اینڈ ہیو اے کپ آف کافی دین، اور ایک کپ کافی کیوں نہیں لیتے.
What's the weather like in Zairi Sekela Zairi میں موسم کیسا ہے؟ سکیلا جواب دیتے ہیں well اچھا every morning ہر صبح it's hot and sunny موسم گرم ہوتا ہے اور سورج ہوتا ہے it rains every day ہر دن بارش ہوتی ہے but just at noon لیکن صرف نون کے دوران and only for an hour or two اور صرف 1 اور 2 گھنٹوں کے لیے then the sun comes out again اور اس کے بعد پھر سورج نکلتا ہے. Gloria sounds great. اچھی بات لگ رہی ہے. When is the next flight to Zairi؟ اگلا فلائٹ زائری کے لیے کب ہے؟ Vocabulary and context کو دیکھتے ہیں. Describing the weather کو بیان کرنا. To describe the weather use اگر آپ نے weather کو بیان کرنا ہے تو آپ نے استعمال کرنا ہے noun plus y یعنی noun کے ساتھ آپ نے y لگانا ہے تو اس سے adjective بنتا ہے. For example cloud noun ہے اگر میں نے y ایڈ کیا تو یہ adjective ہو گیا کیونکہ adjective کا definition ہم نے کیا تھا a word which modifies a noun or a pronoun. وہ word جو noun یا pronoun کو modify کرتا ہے اسے ہم adjective کہتے ہیں. For example the weather is cloudy یہ جو weather ہے یہ cloudy ہے تو weather اس sentence میں noun ہے. cloudy جو ہے یہ weather کے بارے میں بات کرتا ہے کہ weather کیسا ہے تو cloudy اس sentence میں کیا ہے adjective ہے. اسی طرح he is handsome وہ handsome ہے تو he pronoun ہے. handsome کون ہے؟ he handsome ہے. he اس sentence میں pronoun ہے تو وہ word جو pronoun کو modify کرتا ہے اسے ہم adjective کہتے ہیں. What's the weather like موسم کیسا ہے؟ It's cloudy ہے. cloudy مطلب یہ ہے کہ بادل جب موجود ہوں آسمان پر تو ہم cloudy کہتے ہیں. It's rainy جب بارش ہو رہی ہو. It's windy جب ہوائیں چل رہی ہو. It's sunny جب سورج نکل رہا ہو یا جب سورج ہو تو ہم جب دھوپ ہو تو ہم کہیں گے it's sunny. اچھا اس پر ہم پریکٹس کریں گے. ask and answer questions about the weather کے حوالے سے questions کرنے ہیں جواب دینے ہیں. 40 degree Fahrenheit and rainy اس symbol کا مطلب ہے rainy. What's the weather like موسم کیسا ہے؟ It's cool ٹھنڈا ہے and rainy اور rainy ہے. 50 degree Fahrenheit سے نیچے جب آتا ہے تو ہم cool اور cool کہہ سکتے ہیں. اچھا نمبر 1 کرتے ہیں 80 degree Fahrenheit and sunny. تو انہوں نے لکھا تھا 80 degree Fahrenheit and یہ symbol تھا. اس symbol کا مطلب ہے کہ sunny. تو نارملی جب 50 سے ٹیمپریچر اوپر ہوتا ہے تو ہم کہیں گے the weather is hot. ٹھیک ہے. What is the weather like موسم کیسا ہے؟ It's hot گرم ہے and sunny اور sunny ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے what's the weather like it's cold and windy. It's cloudy and windy. It's hot and cloudy. It's hot or warm and sunny. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. Practice number 3 کی طرف آتے ہیں. Work with a partner and write the names of 5 places in your country. Take turns asking and answering questions about the weather in these places in different months of the year. For example, what's the weather like in Lima in January? January میں لیما میں موسم کیسا ہوتا ہے؟ It's warm and sunny. For example, اگر میں question کروں گا What's the weather like in December in Peshawar? پشاور میں دسمبر کے مہینے میں موسم کیسا ہوتا ہے تو ہم کہیں گے It's cold and rainy. تو دسمبر میں یوزولی اور سم ٹائمز دسمبر میں آلویز جو ہے وہ رین ہوتا ہے اور موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اچھا پروننسیشن پروننس دیز ورڈز آپ لوگوں نے یہ میرے پیچھے ریپیٹ کرنے ہیں. یہ سٹیز کے نیمز ہے. فرسٹ آف آل ہے ڈیلس, ڈینور, بوسٹن, نیو یارک, سینٹ جان, ڈیٹرائٹ, El Paso, Miami, Seattle, Anchorage, Providence, Buffalo. Presentation number 5 ہے Contrasting Simple Present versus Present Continuous. اس کا مطلب یہ ہے کہ Simple Present Tense میں اور Present Continuous Tense میں کیا فرق ہے. اچھا تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اب ایسا ہے کہ میں کسی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دن میں ونٹر میں برف باری ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال ونٹر میں دن میں برف باری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں ڈیلی بات کر رہا ہوں. تو یہ سینٹینس میں سمپل پریزنٹ ٹینس میں کہوں گا اٹ سنوز اینڈ دیر ان دا ونٹر. ٹھیک ہے. اب میں اگر کسی کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی دیر میں برف باری ہو رہی ہے تو میں کہوں گا
اٹ از snowing and there now. ٹھیک ہے, تو وہ ایکشنز جو اسی دوران ہو رہی ہو وہ ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ڈسکرائب کریں گے, اور وہ ایکشنز جو ڈیلی ہو رہی ہو, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آئی گو ٹو اسکول, میں اسکول جاتا ہوں, میں ڈیلی اسکول جاتا ہوں. ابھی میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ میں اسکول جا رہا ہوں, تو میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کروں گا, آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول. تو یہ ڈفرینس ہے پریزنٹ کنٹینیوس اور سمپل پریزنٹ ٹینس میں. تو یہ دونوں ٹینسز جو ہے یہ ہم لیول 1 میں کور کر چکے ہیں. اگر آپ نے لیول 1 نہیں دیکھا ہے, اس کی ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں, تو آپ لوگ میرے چینل میں جا کے وہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اوکے, اٹ رینز اے لاٹ ان بوسٹان. اس سینٹینس کا مطلب یہ ہے کہ بوسٹان میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے. تو یہ ڈیلی بات ہو رہی ہے, تو یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے. اینڈ اٹس ریننگ دیئر ناؤ, اور وہاں پر اب بارش ہو رہی ہے, تو پریزنٹ سچویشن کی بات ہو رہی ہے, تو یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. اٹ سنوز اے لاٹ ان انکارج. انکارج میں بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے, تو ڈیلی بیس پر ہوتی ہے, یہ ڈیلی بات کر رہی ہے, تو یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے. اینڈ اٹس سنوئنگ دیئر ناؤ, اور ابھی وہاں پر برف باری ہو رہی ہے, پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. ٹھیک, کوشچن کر رہا ہے ڈز اٹ رین اے لاٹ ان لنڈن. ٹم کیا لندن میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے؟ ٹم کہہ رہا ہے یس اٹ ڈز, ہاں ہوتا ہے. ٹھیک, از اٹ ریننگ دیئر ناؤ, کیا وہاں پر اب بارش ہو رہی ہے؟ نو اٹ ازنٹ, نہیں ہو رہا. اٹس سنوئنگ, وہاں پر برف باری ہو رہی ہے. پریکٹس نمبر 6 کرتے ہیں. پریکٹس ٹاکنگ اباؤٹ دا ویدر ان دا فالوئنگ سٹیز. فار ایگزامپل رین ڈیلس, نو بٹ. ڈز اٹ رین اے لاٹ ان ڈیلس, کیا ڈیلس میں زیادہ بارش ہوتی ہے؟ نو اٹ ڈزنٹ, نہیں ہوتی. بٹ اٹس ریننگ دیئر ناؤ, لیکن وہاں پر ابھی بارش ہو رہی ہے. سنو انکارج, یس بٹ. ڈز اٹ سنو اے لاٹ ان انکارج, کیا انکارج میں بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے؟ یس اٹ ڈز, ہاں ہوتی ہے. بٹ اٹ از سنوئنگ دیئر ناؤ, لیکن ابھی وہاں پر برف باری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بٹ ایزنٹ, سوری یہاں پر بٹ کا استعمال ہوا ہے, تو ہم سینٹینس کو چینج کریں گے. یس اٹ ڈز, ہاں برف باری بہت ہوتی ہے. بٹ اٹ ایزنٹ سنوئنگ دیئر ناؤ, لیکن ابھی وہاں پر برف باری نہیں ہو رہی. رین بگوٹا, یس بٹ. تو اس کو کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ پریکٹس سمجھ آ جائے. یہ پریکٹس نمبر 6 ہے. رین بگوٹا, یس بٹ. ہم کوشچن کریں گے کہ کیا بگوٹا میں زیادہ بارش ہوتی ہے؟ جواب ہوگا ہاں ہوتی ہے, لیکن بٹ کا استعمال ہوا ہے, تو ہم کہیں گے کہ وہاں پر ابھی بارش نہیں ہو رہی. تو کویشچن ہوگا ڈز اٹ رین اے لاٹ ان بگوٹا, کیا بگوٹا میں زیادہ بارش ہوتی ہے؟ یس اٹ ڈز, ہاں ہوتی ہے. بٹ اٹ ایزنٹ اور اٹ از ناٹ ریننگ دیئر ناؤ, لیکن ابھی وہاں پر بارش نہیں ہو. اسی طرح یہ دوسرا آپ کریں گے. ڈز اٹ سنو اے لاٹ ان پیرس؟ نو اٹ ڈزنٹ, بٹ اٹ از سنوئنگ دیئر ناؤ. ڈز اٹ رین اے لاٹ ان لنڈن؟ یس اٹ ڈز, بٹ اٹ از ناٹ ریننگ دیئر ناؤ. تو یہ باقی جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. پریزنٹیشن نمبر 7 کی طرف آتے ہیں. آسکنگ فار اینڈ گیونگ ٹیمپریچرز, کسی سے پوچھنا اور کسی کو ٹیمپریچر دینا. یہاں پر کچھ فارمولاز کا استعمال ہوا ہے, میتھمیٹکس کی طرح ہے, اور مجھے میتھمیٹکس سے سخت نفرت ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا میتھمیٹکس, لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو میں سمجھا دوں کہ یہاں پر یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے. اچھا, ٹٹ کہہ رہا ہے واٹس دی ٹیمپریچر ان لنڈن ٹوڈے. لندن میں آج ٹیمپریچر کیسا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے اٹس 1 ڈگری سیلسیس, دیٹس اباؤٹ 34 ڈگری فارنہائٹ. یہ 1 ڈگری سیلسیس ہے جو کہ ایکول ہوتا ہے, جو کہ تقریباً 34 ڈگری فارنہائٹ کا برابر ہوتا ہے. ٹٹ کہہ رہا ہے اینڈ واٹ واز دا ٹیمپریچر یسٹرڈے, اور کل ٹیمپریچر کیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے اٹ واز -2 ڈگری سیلسیس. ٹٹ ایز دیٹ 28 ڈگری فارنہائٹ, کیا یہ 2 ڈگری سیلسیس جو ہے وہ 28 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے؟ ٹم دیٹس رائٹ, ہاں یہ ٹھیک ہے. ٹٹ واو دیٹس کول فار نومبر, واو یہ تو نومبر کے لیے موسم بہت کول ہوگا, ٹھنڈا ہوگا. 1 ڈگری سیلسیس ہم اسی طرح پروننس کریں گے. 34 ڈگری فارنہائٹ ہم اسی طرح پروننس کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ٹو کنورٹ فارنہائٹ ٹو سیلسیس, اگر آپ نے فارنہائٹ کو سیلسیس کے لیے کنورٹ کرنا ہے تو آپ لوگوں نے فرسٹ آف آل کیا کرنا ہے, اس فارنہائٹ سے 32 کو مائنس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آتا ہے جو جواب, اس سے 5 میں ضرب دینا ہے, اور آخر میں آپ لوگوں نے 9 پر تقسیم کرنا ہے. تو جو آتا ہے وہ فارنہائٹ کا سیلسیس ہوگا. فار ایگزامپل 51 ڈگری فارنہائٹ ہے, تو اس سے ہم 32 مائنس کریں گے, اس سے آئے گا 19. تو یہ ہم ملٹیپلائی کریں گے 5 پر, تو اس سے جواب آتا ہے 95. ٹھیک ہے.
تو پھر اس کے بعد ہم یہ 95 جو ہے یہ 9 پر ڈیوائڈ کریں گے تو یہ ہو گیا 10 ڈگری سیلسیس. اس کا مطلب یہ ہے کہ 51 ڈگری فارنہائٹ جو ہے وہ ایکول ہوتا ہے 10 ڈگری سیلسیس کا. اچھا اب اگر آپ نے سیلسیس کو فارنہائٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اس سیلسیس کو 9 سے ملٹیپلائی کریں گے, پھر 5 پہ ڈیوائڈ کریں گے اینڈ اس کے بعد 32 ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ سیمپل ہو گیا ہے. اس فارمولے کو آپ لوگوں نے پھر الٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے. Practice number 8, take turns asking about and telling the temperature in the following cities. تو آپ لوگوں نے جو نیچی سٹیز دی گئی ہے ان کے ٹیمپریچرز کے حوالے سے کویشچنز کرنے ہیں اور جوابات دینے ہیں. شکاگو 55 ڈگری فارنہائٹ 60 ڈگری فارنہائٹ. What's the temperature in Chicago today? آج شکاگو کا ٹیمپریچر کیا ہے؟ تو وہ 55 ڈگری فارنہائٹ ہے. It's 55 ڈگری فارنہائٹ. That's 13 ڈگری سیلسیس, رائٹ؟ اچھا تو یہ 13 ڈگری سیلسیس ہے. ٹھیک ہے, یس دیٹس رائٹ, ہاں یہ ٹھیک ہے. اینڈ واٹ واز دا ٹیمپریچر یسٹرڈے؟ اور کل ٹیمپریچر کیا تھا؟ 60 تھا. وہ کہے گا 60 ڈگری فارنہائٹ, دیٹس 16 ڈگری سیلسیس. تو یہ سان فرانسسکو ہے, اس کا ٹیمپریچر ٹوڈے ہے 70 ڈگری فارنہائٹ اینڈ یسٹرڈے اس کا تھا 75 ڈگری فارنہائٹ. تو میں یہ آلریڈی کر چکا ہوں. یہ سان فرانسسکو ہے, ٹوڈے کا ٹیمپریچر 70 ڈگری فارنہائٹ, یسٹرڈے 75 ڈگری فارنہائٹ. ٹھیک ہے. واٹس دا ٹیمپریچر ان سان فرانسسکو ٹوڈے؟ آپ لوگوں نے اسی طرح یہ کویشچن بنانا ہے کہ آج سان فرانسسکو کا ٹیمپریچر کیا ہے؟ اٹس 70 ڈگری فارنہائٹ. تو میں نے کیلکولیٹ کیا تھا 70 ڈگری فارنہائٹ از اکول ٹو 18 ڈگری سیلسیس. دیٹس 18 ڈگری سیلسیس, رائٹ؟ وہ کہے گا یس دیٹس رائٹ. اینڈ what was the temperature yesterday؟ اور کل موسم کیسا تھا؟ تو وہ تھا 75 ڈگری فارنہائٹ. 75 ڈگری فارنہائٹ دیٹس 20 ڈگری سیلسیس, جو کہ 20 ڈگری سیلسیس کا برابر ہوگا. تو آپ لوگوں نے اس فارمولے کا یا اس فارمولاز کا استعمال کر کے یہ پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو انٹروڈکشن ہے اس میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہی ہے اسٹوڈنٹ اے جو ہے کاپی دا فرسٹ چارٹ, آسک اسٹوڈنٹ بی فار دا انفارمیشن مسنگ فرام یور چارٹ, فل ان دا انفارمیشن, کاپی دا سیکنڈ چارٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بفیلو کے حوالے سے یہاں پر انفارمیشن نہیں ہے تو ہم نے اس چارٹ اسٹوڈنٹ 2 کی چارٹ سے لینی ہے. تو ہم اس سے کویشچن کریں گے what's the weather like in Buffalo today, اور what was the weather like in Buffalo yesterday? وہ کہے گا it was cool and snowy. تو آپ لوگوں نے یہاں پر cool and snowy لکھنا ہے and یہاں پر 30 ڈگری سیلسیس لکھنا ہے, فارنہائٹ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ کویشچن کرے گا what was the temperature in Caracas yesterday? وہ کہے گا warm and sunny. تو اس چارٹ سے لینی ہے یہاں پر لکھنی ہے, اس سے لینی ہے یہاں پر لکھنی ہے. انٹروڈکشن آپ لوگوں نے اپنے دوست کے ساتھ اسی طرح کرنا ہے. What was the weather like in Peshawar yesterday? It was 30 degree and it was cold and rainy. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ لوگوں نے یہ پریکٹس ضرور کرنا. لسننگ نمبر 10, لسننگ کو ہم اسکپ کرتے ہیں, نیچے آتے ہیں پریزنٹیشن نمبر 11 کی طرف. اچھا تو پریزنٹیشن نمبر 11 میں ہے ٹاکنگ اباؤٹ دا پاسٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاسٹ کے حوالے سے بات کرنا. لیول 1 میں ہم اس پاسٹ کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا ڈیفینیشن ہم نے کیا تھا. It talks about those actions which happened or did not happen at specific time in the past. یعنی سمپل پاسٹ ٹینس جو ہے وہ ایکشنز کے حوالے سے بات کرتا ہے جو ہو گئی ہو یا نہیں ہو گئی ہو پاسٹ میں ایک خاص ٹائم میں. پھر ہم یہ پڑھ چکے تھے کہ ہم پازیٹیو اسٹیٹمنٹ میں سیکنڈ فارم آف ورب لگائیں گے. فار ایگزامپل آئی وینٹ ٹو اسکول. نیگیٹو میں ہم ڈیڈ ناٹ کا اضافہ کریں گے, آئی ڈیڈ ناٹ گو ٹو اسکول. لیکن پھر ہم نے ورب فرسٹ فارم استعمال کرنا ہے کیونکہ ڈیڈ آلریڈی آ گیا ہے. انٹراگیٹو میں ہم ڈیڈ پہلے لگائیں گے, ڈیڈ یو گو ٹو اسکول. تو یہاں پر کویشچن کر رہا ہے ڈیڈ اٹ رین ا لاٹ لاسٹ ونٹر؟ کیا گزری ہوئی ونٹر کو بارش بہت ہو گئی تھی؟ گلوریا نو اٹ ڈیڈنٹ, نہیں ہوئی تھی, بٹ اٹس ناٹ ا لاٹ, لیکن برف باری بہت ہو گئی تھی. اور دیٹ ساؤنڈز آفل, یہ تو فضول بات لگ رہی ہے. ہم یہ اس لیول 2 میں یونٹ 1 میں سمپل پاسٹ ٹینس اگین ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پریکٹس نمبر 12, آسک اینڈ آنسر کویشچنز اباؤٹ دا ویدر ان دا پلیسز ان دا چارٹ. تو یہ سٹیز ہیں لنڈن, شکاگو, ماسکو, اٹلانٹا. جنوری میں لنڈن میں بارش ہو رہی تھی, فیبروری میں بھی بارش ہو رہی تھی, اور مارچ میں موسم جو تھا وہ سنی تھا. شکاگو میں برف باری ہو رہی تھی جنوری میں, اور فیبروری میں بھی برف باری ہو رہی تھی, لیکن مارچ میں موسم جو تھا وہ کلاؤڈی تھا. اس طرح ماسکو کا موسم بھی یہی ہے. تو آپ نے کویشچن کرنا ہے ڈیڈ اسنو ان لنڈن ان جنوری؟ کیا
جنوری میں لندن میں سنو یعنی برف باری ہو گئی تھی، تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ برف باری نہیں بلکہ بارش ہو گئی تھی. نو اٹ ڈیڈنٹ بٹ اٹ رینڈ اے لاٹ. نہیں، برف باری نہیں ہو گئی تھی بٹ بارش بہت ہو گئی تھی. اسی طرح ڈیڈ اٹ رین ان فیبرری ٹو، کیا فیبرری میں بھی بارش ہو گئی تھی؟ تو بارش ہو گئی تھی. یس اٹ ڈیڈ اٹ رینڈ اے لاٹ. ہاں ہو گئی تھی، بہت زیادہ بارش ہو گئی تھی. اس طرح اس سٹیز کے حوالے سے اگر آپ لوگوں نے کویشچن کرنا، میں یہ آلریڈی اس چارٹ کو دیکھ کر چکا ہوں. ڈیڈ اٹ رین ان شکاگو ان جنوری. شکاگو یہاں پر او کے بجائے میں نے ای لکھا ہے. نو اٹ ڈیڈنٹ بٹ اٹ سنوڈ اے لاٹ. نہیں، بارش نہیں ہو گئی تھی لیکن برف باری بہت ہو گئی تھی. ڈیڈ اٹ سنو ان فیبرری ٹو، کیا فیبرری میں بھی برف باری ہو گئی تھی؟ یس اٹ ڈیڈ اٹ سنوڈ اے لاٹ. ہاں ہو گئی تھی، بہت زیادہ برف باری ہو گئی تھی. تو یہ باقی جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، آپ لوگوں نے یہ ضرور کرنا ہے. پریزنٹیشن نمبر 13، ایکسپلیننگ پاسٹ ایکشنز. پاسٹ ایکشنز کو ایکسپلین کرنا. ایکسپلینیشن کے لیے ہم WH ورڈز کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ وائی. فار ایگزامپل، وائی ڈیڈ یو گو ٹو کالج یسٹرڈے. آپ کل کالج کیوں گئے تھے؟ تو یہاں پر میں ایکسپلینیشن چاہتا ہوں. بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو ٹیک سم کلاسز دیٹس وائی آئی وینٹ ٹو کالج. کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ کلاسز لے لوں، اسی وجہ سے میں کالج گیا تھا. تو وائی یعنی WH ورڈز جو ہے وہ ہم پہلے لگائیں گے. وائی ڈیڈنٹ یو گو ٹو دا پارٹی لاسٹ نائٹ. آپ کل رات پارٹی کے لیے کیوں نہیں گئے تھے؟ وہ آنسر دے گا بیکاز اٹ واز سو کولڈ اینڈ رینی. کیونکہ موسم بہت ٹھنڈا تھا اور بارش ہو رہی تھی. تو اگر وائی کا استعمال میں ویئر پہ کروں گا، ویئر ڈیڈ یو گو یسٹرڈے. آپ کل کہاں پر گئے تھے؟ آئی وینٹ ٹو پشاور. میں پشاور گیا تھا. اس پر پریکٹس کرتے ہیں. ورک ود اے پارٹنر، آسک اینڈ آنسر کویشچنز اباؤٹ دا فالوئنگ ایکٹیویٹیز. پلے ٹینس یسٹرڈے، کول. Why didn't you play tennis yesterday? Because it was so cool. Why didn't you go for a walk last night? Because it was so cold and windy. تو یہ ہم کر چکے. Go for a walk last night, cold and windy. Why didn't you go for a walk last night? Because it was cold and windy. اچھا، تو یہ باقی جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. Why didn't you play basketball last week? Because it was hot. تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. ریڈنگ نمبر 15، بیفور یو ریڈ، آپ کے پڑھنے سے پہلے. ڈز دا ویدر چینج اے لاٹ ویئر یو لیو. آپ جہاں پر رہتے ہو کیا وہاں پر موسم زیادہ چینج ہوتا ہے؟ ڈو یو لسن ٹو ویدر فور کاسٹ آن ٹی وی اور آن دا ریڈیو. کیا آپ موسم کے حال کے حوالے سے ٹی وی پر دیکھتے ہیں یا ریڈیو سنتے ہیں؟ ڈو یو ریڈ دیم ان دا نیوز پیپر. کیا آپ نیوز پیپر میں یہ پڑھتے ہیں؟ یوزفل ووکیبلری. تھنڈر اسٹارم. ٹی اسٹارم کا مطلب ہے تھنڈر اسٹارم. جب تھنڈرز گرتے ہو تو ہم اسے تھنڈر اسٹارم کہتے ہیں. شاورز رین بٹ ناٹ آل دا ٹائم. مطلب یہ ہے کہ شاورز اسی بارش کو کہتے ہیں کہ جب ہلکی ہلکی بارش ہو، مطلب تھوڑی دیر کے لیے. کول مطلب ہے ناٹ ویری کول. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کول اور کول میں کیا ڈفرنس ہے. تو کول جو ہے وہ ہلکا ٹھنڈا ہوتا ہے اور کول بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ جو سائنس ہے یہ رین کا سائن ہے. اس کا مطلب ہے کہ تھنڈرز ہے، اس کا مطلب ہے شاورز، اس کا مطلب ہے سنو. تو یہ سائنس اگر یہاں پر موجود ہے، یہ سٹیز ہے ڈفرینٹ سٹیز، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہاں پر یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تھنڈرز ہے، یہ شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح یہاں پر یہ ڈاٹس ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر سنو یعنی برف باری ہو رہی ہے. کمپریہنشن کویشچنز ہے. اسٹڈی یسٹرڈیز ویدر میپ فار دا یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ ڈیسائیڈ اف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس آر ٹرو اور فالس. ان فیونکس اٹ واز ویری ہاٹ. فیونکس میں موسم بہت زیادہ ہاٹ. اچھا، تو اس میپ میں یہاں پر یہ فیونکس ہے. ابھی مجھے اچھی طرح دکھائی نہیں دے رہا کہ یہاں پر ٹیمپریچر کیا تھا، لیکن یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 81 ہے، تو یہاں پر بھی ہاٹ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ سینٹینس رائٹ ہے. اگر یہ 50 سے اوپر ہے تو یہ رائٹ ہے، اگر 50 سے نیچے ہے تو سینٹینس جو ہے وہ کمپلیٹلی رانگ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. سیکنڈ ہے ان بفیلو اٹ واز کولڈ. تو آپ لوگوں نے میپ پر جانا ہے، بفیلو کو دیکھنا ہے کہ وہاں پر موسم کیسا تھا، ٹیمپریچر کیا تھا، اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے پھر اسے ٹھیک کرنا ہے اور رانگ کرنا ہے. تو یہ باقی آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. یوز دا لیجنڈ ان دا ویدر میپ ٹو کمپلیٹ دیز اسٹیٹمنٹس. 10 ڈگری سیلسیس از اباؤٹ ڈیش ڈگری فارنہائٹ. تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 10 ڈگری سیلسیس جو ہے وہ 50 ڈگری فارنہائٹ کا برابر ہوتا ہے. تو ہم نے وہاں پر 50 لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ لوگوں نے یہ باقی کرنی ہے.
اچھا، ری انٹری کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ انٹری ہے. ڈسکرائبنگ جیوگرافیکل لوکیشن. جیوگرافیکل لوکیشن ہم کیسے بیان کریں گے؟ لک اگین ایٹ دا ویدر میپ اینڈ ڈسکرائب دا لوکیشن آف سٹیز ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس. فیلاڈیلفیا واشنگٹن. فیلاڈیلفیا از نارتھ آف واشنگٹن. فیونکس فلیگسٹاف. فیونکس ہے اور فلیگسٹاف ہے. تو یہ فیونکس ہے اور یہ فلیگسٹاف ہے. ہم نے سب سے پہلے ڈائریکشنز دینے ہیں یہاں پر ایسٹ ویسٹ نارتھ اینڈ ساؤتھ. فار ایگزامپل یہاں پر میں نے لکھا ویسٹ. ٹھیک ہے، تو میں کہوں گا فیونکس از فلیگسٹاف از ویسٹ آف دا فیونکس. یعنی فلیگسٹاف جو ہے وہ فیونکس کی ویسٹ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ باقی جو ہے یہ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. رائٹنگ نمبر 17. ٹم ٹوک اے ٹرپ ٹو پیرس. ٹم جو ہے اس نے ایک چکر لگایا تھا پیرس کو. ہی سینڈ دس پوسٹ کارڈ ٹو ٹیڈ ینگ. انہوں نے یہ پوسٹ کارڈ ٹیڈ ینگ کو سینڈ کیا تھا. ریڈ پوسٹ کارڈ آپ نے ریڈ کرنا ہے. دین امیجن یو آر آن ویکیشن. پھر آپ لوگوں نے تصور کرنا ہے کہ آپ ویکیشن پر ہے. یوز ٹمز پوسٹ کارڈ ایز اے ماڈل. آپ لوگوں نے ٹم کا جو پوسٹ کارڈ ہے وہ نمونے کے طور پر استعمال کرنا ہے. اینڈ رائٹ اے پوسٹ کارڈ ٹو اے فرینڈ. اور آپ لوگوں نے اپنے فرینڈ کو ایک پوسٹ کارڈ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پوسٹ کارڈ ہے. تو ہم یہاں پر ایڈریس لکھتے ہیں، نیم وغیرہ. ڈیئر ٹیڈ آئی ارائیوڈ ہیئر فار اے شارٹ ویکیشن. میں یہاں پہنچ گیا تھا ایک شارٹ ویکیشن کے لیے. یہ ٹیڈ سے کہہ رہا ہے. یسٹرڈے کل. دس از اے ویری بیوٹیفل سٹی. یہ خوبصورت شہر ہے. لاسٹ نائٹ کل رات. آئی وینٹ ٹو دا لیٹن کوارٹر. میں لیٹن کوارٹر گیا تھا. اینڈ آئی ہیڈ ڈیلیشیس میل دیئر. اور میں نے وہاں پر ذائقہ دار کھانا کھایا تھا. دس مارننگ اس صبح. دا ویدر وازنٹ ویری گڈ. موسم جو تھا وہ بہت اچھا نہیں تھا. اٹ واز رینی اینڈ وینڈی. بارش بھی ہو رہی تھی اور ہوائیں بھی چل رہی تھی. سو آئی وینٹ ٹو دا لیوری. تو میں لیوری گیا تھا. بائی دا وے بہرحال آئی کالڈ کیرل. میں نے کیرل کو کال کی تھی. شی از ویری نائس. وہ بہت اچھی ہے. سے ہیلو ٹو ایوری ون ان ونفیلڈ. ہر کسی کو میرا سلام کہنا. ونفیلڈ میں ٹم. تو یہ ٹم نے لکھا تھا. The Latin Quarter is the student section of Paris. یہاں پر لیٹن کوارٹر انہوں نے لکھا ہے. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیٹن کوارٹر. تو یہ ایک اسٹوڈنٹ کا سیکشن ہے پیرس میں. The Louvre is an art museum. لیوری جو ہے یہ ایک آرٹ میوزیم کا نام ہے. فائنل ایکٹیویٹی ہے ڈرا اے میپ آف یور کنٹری. آپ نے اپنی کنٹری کا میپ بنانا ہے. آف دا اسٹیٹ یو لیو ان ناؤ. یا اس صوبے کا جو جس میں آپ رہ رہی ہو. مارک 3 or 4 آف دا میجر سٹیز. آپ لوگوں نے 3 or 4 میجر سٹیز کو مارک کرنا ہے. دین ڈرا ویدر سمبلز. آپ لوگوں نے اس طرح ویدر سمبلز بنانے ہیں آن دا میپ نقشے پر. ٹو شو ہاؤ دا ویدر پروبیبلی از ٹوڈے. کہ آپ لوگ یہ شو کریں کہ وہاں پر شاید موسم آج کیسا ہے. رائٹ ٹیمپریچرز آن یور میپ. آپ لوگوں نے ٹیمپریچرز بھی لکھنی ہے جیسے کہ 75 ڈگری فارنہائٹ. دین پریپیئر اے شارٹ رپورٹ ٹو گیو ٹو دا کلاس. آپ نے پھر شارٹ رپورٹ تیار کرنا ہے تاکہ آپ کلاس کو دے دیں. بی شیور ٹو ڈسکرائب دا لوکیشن آف دا سٹیز. آپ لوگوں نے اس بات کی یقین دہانی کرنی ہے کہ اپنی سٹیز کا لوکیشن بیان کرنا ہے جیسا کہ نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ فار ان دا پارٹ آف دا اسٹیٹ کنٹری. اس اسٹیٹ اور کنٹری کے حصے میں جس میں آپ لوگوں نے یہ ڈسکرپشن دینا ہے. ٹھیک ہے. سمبل سنی ہے کلاؤڈی. تو اگر آپ لوگوں نے مطلب ایک نقشہ بنایا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر آپ لوگوں نے یہ سائنس بھی دی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ٹیمپریچرز بھی لکھ لیے ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ پھر ایک رپورٹ اسی طرح دے سکتے ہیں. دس از دی اسٹیٹ آف فلوریڈا. میامی از ان دا ساؤتھرن پارٹ آف دا اسٹیٹ. میامی جو ہے وہ اس اسٹیٹ کے ساؤتھرن پارٹ میں ہے. اینڈ میامی میں اٹ از سنی اینڈ وارم. موسم جو ہے وہ سنی ہے اینڈ وارم ہے. دا ٹیمپریچر از 75 ڈگری فارنہائٹ. ٹیمپریچر 75 ڈگری فارنہائٹ ہے. فار ایگزامپل میں نے کیپی کا نقشہ بنایا ہے. تو میں کہوں گا دس از دا اسٹیٹ آف کیپی. ٹھیک ہے. دیر از دی نارتھرن پارٹ آف دا اسٹیٹ. دیر جو ہے وہ اسٹیٹ کا نارتھرن پارٹ میں ہے. اینڈ دیر دا ویدر از رینی اینڈ کول. موسم جو ہے وہ رینی ہے اینڈ کول ہے. دا ٹیمپریچر از 30 ڈگری فارنہائٹ. تو اسی طرح آپ لوگوں نے فائنل ایکٹیویٹی کرنی. اچھا، تو یہ آپ لوگوں کا ڈکٹیشن ہے یونٹ 3 کا. یہ ووکیبلری میں ٹیسٹ ہے. آپ لوگوں نے ووکیبلری یاد کرنی ہے اور پھر یہ ٹیسٹ آپ لوگوں نے دینا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ لوگوں کو ووکیبلری سمجھ آ جائے. تو اسی کے ساتھ یونٹ 3 کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم بہت جلد یونٹ 4 میں ملیں گے. خدا حافظ.